اور اس وقت آپ کو لیے چلیں گے کراچی، جہاں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بھوکا ہوگا تو اس ملک کے باقی عوام کا پیٹ کیسے وہ بھر سکے گا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی تو ہم نے گندم کی امدادی قیمت 450 سے بڑھا کے 950 روپے کر دی تھی۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو ہم پچھلے کئی دہائیوں سے گندم امپورٹ کرتے تھے، ہم نے ایک سال کے اندر ہمارے کسان نے اتنی گندم اگائی کہ ہمارے پاس ایک ایکسپورٹیبل سرپلس ہو گیا، اور پھر بعد میں ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے جب ہم کسان کو بھول جاتے ہیں، جب کسان کی ضروریات بھول جاتے ہیں، تو کسان کی پیداوار بھی کم ہو جاتی ہے، اور اس کی پیداوار کم ہونے کے نتیجے میں ملک جو ہے اس میں بھی ایک فوڈ سیکیورٹی کی کرائسس ہوتی ہے۔ لوگ بھوکے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ کے ملک میں پروڈکشن نہیں ہوگی تو آپ کو مجبوراً باہر کے ملکوں سے گندم امپورٹ، کیونکہ یہ ہمارا بیسک اسٹیپل کراپ ہے، تو ہم کو باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرنی پڑے گی۔ اور باہر سے جب ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں تو نہ صرف وہ زیادہ مہنگی ملتی ہے، بلکہ ہمیں اس کے ساتھ فارن ایکسچینج اپنا جو ہے اس کے ذخائر بھی خرچ کرنا پڑتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس اس وقت جس کا بہت زیادہ پریشر ہے۔ تو اس لحاظ سے جب یہ پروپوزل آیا کہ 3000 روپے جو ہے سپورٹ پرائس ہونی چاہیے، تو پیپلز پارٹی نے یہ موقف لیا کہ اس بات کو ہم ایز اٹ از نہیں ایکسیپٹ کریں گے، اور ہم یہ سمری واپس کرتے ہیں، اور اس پہ خاطر خواہ بحث کے بعد ایک ایسی قیمت مقرر ہونی چاہیے جو کہ کسان کو بھی وارہ کھائے اور جو الٹیمیٹلی ہمارے ملک کو وارہ کھائے گی۔ کیونکہ اس وقت بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، آج بھی اس وقت جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں مختلف ممالک سے جو ہے گندم امپورٹ کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں، جو کہ تمام کی تمام اس قیمت سے بہت زیادہ ہے جو کہ گورنمنٹ اناؤنس کرنے جا رہی تھی۔ یہ ہماری احتجاج کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ سمری واپس ہوگی، اور وہ واپس لی گئی، اور اگلی جب کابینہ کی میٹنگ ہوگی اس میں نئے سرے سے بحث ہو کے اور ایک ایسی قیمت مقرر کی جائے گی جس کا فائدہ ملک کو بھی ہو، کسان کو بھی ہو، ہماری پروڈکشن بڑھے۔ اس وقت ہمارے پاس جو حالات ہیں، خاص کر یہ بارشوں اور سیلاب کے بعد، بہت ساری زمین جو ہے ابھی تک کاشت کے قابل نہیں ہے، لیکن جو زمین کاشت کے قابل ہے اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں وہ ہینڈل ہوں۔ کسان اگر گندم نہیں اگائے گا اور اس جگہ پہ وہ دوسرے کیش کراپس اگائے گا، مثلا گنا ہوا، شوگر کین وغیرہ، جو کہ زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، تو پھر اس ملک میں ہمیں ہر سال جو ہے یہ امپورٹس کرنی پڑیں گی۔ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے سندھ گورنمنٹ نے تو ایک اپنا فیصلہ سنا دیا، انہوں نے 4000 روپے کی سپورٹ پرائس پہلے سے اناؤنس کر دی، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ایسی پرائس اناؤنس کرے جو کہ اٹریکٹیو ہو، جو کہ دوسرے کراپ سے جو ہے ہمارے کسان کو ترغیب دے کہ وہ گندم اگائیں، تاکہ ہم ہمارے جو باقی پاپولیشن ہے اس کی جو ہے اس کا پیٹ بھر سکیں، اور پاکستانی روپوں میں اس کی قیمت ادا کریں، وہ ڈالرز میں ادا نہ کریں۔
تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم شکر گزار ہیں کہ گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہونے کے لحاظ سے گورنمنٹ نے امیڈیٹلی رسپونڈ کیا اور ہمارے جو یہ ایشو ریز کرنے کے بعد انہوں نے اس بات پہ وہ آمادہ ہوئے کہ وہ جو ہے وہ قیمت مناسب جو ہے مقرر کریں گے. آج وزیر اعظم صاحب نے ایک کسان پیکج بھی اناؤنس کیا ہے جس میں کھاد ڈی اے پی بھی یوریا بھی وغیرہ کے جو ہے انہوں نے قیمتیں کم کر کے مارکیٹ میں دینے کی بات کی ہے. اس کے ساتھ کسانوں کو قرضہ دینے کی بھی بات کی ہے. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ کمپلیمنٹ کرتی ہے بات کہ جو قیمت ہے جو یہاں کے کسان کو وہ بھی مناسب ملے تاکہ وہ اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے میرے کالیگ نوید قمر کی باتیں سنی ہیں اور دیکھ لیا ہے کہ ہم کسان کے لیے جتنے بھی پیکیجز ہیں جتنی بھی سپورٹ پرائس ہے جتنی بھی اس وقت ان کو ضروریات ہیں ان پر توجہ بھی دے رہے ہیں کیونکہ ہر اس وقت طبقہ جو بالکل نچلی طبقے پر ہے یا مظلوم ہے وہ کسان ہے پاکستان کا. خاص طور سے اس فلڈنگ کے بعد جو تباہ کاریاں بھی ہوئی ہیں سندھ میں وہ ابھی بھی جاری ساری ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس زمرے میں جو کراپس ہیں یعنی جتنی فصلیں ہیں پاکستان کی یہ 80% سے یعنی 82% ڈیمیج ہوئی ہیں. یہ ہمارے پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ کا بھی ایک حصہ ہے. تو یہ ڈیمیج ہوئی ہیں اور ان کا اس وقت جتنا سپورٹ مل سکتا ہے آپ نے دیکھا وہ کم ہے. اور یہ جو سرزمین جس پر یہ جو کاشت ہوتی ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہے. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان پورے اس سیکٹر کی ریکنسٹرکشن کے لیے 854 بلین کی ضرورت ہے. 854 بلین یعنی کہ روپیہ. اب اس میں 4410 ملین ایکرز ایگریکلچر لینڈ صرف خراب ہوا ہے. سندھ اور بلوچستان میں سب سے زیادہ متاثرین بھی ہیں اور یہ دو صوبے سب سے زیادہ ایگریکلچر کے حوالے سے متاثر ہوئے ہیں جس میں سندھ میں 72% اور بلوچستان میں 21% ڈیمیج ہوا ہے. تو یہ مطلب جیسے اریگیشن ڈرینیج سسٹمز ریکور ہوں گے تو یہ کلیکٹیو مجموعی جو ڈیمیج ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم سب کوشش میں سب کی توجہ اس پر مبذول ہے. اور آخر میں کمپلیٹ اکنامک لاسز جو اس سیکٹر کی وجہ سے ہوئے ہیں جی یہ بہت بڑا سم ہے. یہ آلموسٹ 2 کھرب ہے تقریباً یعنی کہ 1986 بلین جو خربوں 1.9 کھرب ہو جاتا ہے جی. اور US ڈالر میں $9,000 سے زیادہ یعنی $9,000 ملین سے زیادہ یعنی 9 بلین سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کی پوری معاشی اس وقت جو بدحالی ہوئی ہے اس کی جڑ ہم یہاں سے نکال سکتے ہیں کہ ہمارا جو کراپ ایگریکلچر لائف سٹاک ڈیمیج ہوا ہے اسے ہم ایڈریس کریں. ظاہر ہے اس میں ہمارے عوام اور ہمارے لوگوں کی بھی بہت سخت ڈیمیج ہوا ہے. اور اس بات میں یہ ایک بات ہم دونوں کی طرف سے کہنا چاہتی ہوں یہ نہ ہو کہ یہ ریمیشن رہ جائے بات کیونکہ آپ لوگ سب جمع ہیں. ہم اپنی جرنلسٹ بہت محترم صدف نعیم کے حوالے سے ان کے ساتھ جو اندوناک ان کی موت ہوئی ہے ایک کنٹینر سے ایک چلتے ہوئے کنٹینر سے وہ گری ہیں ان کے لواحقین سے ہم بالکل بھرپور اور دلی اس وقت تعزیت کرتے ہیں. اللہ ان کے سب کے گھر والوں کو اس وقت صبر جمیل عطا کرے اور ان کو بھی جنت نصیب کرے. صدف کی وہ بہت دلیر خاتون تھی اور پیپلز پارٹی نے مطلب اتنا تو سوال بنتا ہے کہ چلتے ہوئے کنٹینر میں آپ کیوں ان کو چڑھاتے اتارتے ہیں جرنلسٹ کو. ہم نے بھی کنٹینر چلائے ہیں جی. میں نہیں کہہ رہی کہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا. ظاہر ہے یہ ایکسیڈنٹ ہوگا. کون اس طرح چاہے گا کہ کوئی لقمہ اجل بنے لیکن ہم نے ہمیشہ کنٹینر روک کے اوپر چڑھایا ہے لوگوں کو. دیٹ از دا رائٹ وے. میں انفارمیشن سیکرٹری رہی ہوں اس پارٹی کی. اس لانگ مارچ میں بھی 10 دن ہم نے گزارے کنٹینر روک کے لوگوں کو چڑھاتے ہیں تاکہ ان کی
सेफ्टी पर कोई वैसे भी धक्के पड़ रहे होते हैं अच्छों को, हम सबको, आप सब जानते हैं सूरत हाल आपके सामने। तो वो बड़ी दलेर खातून थी और जो भी सवाल उठ रहे हैं उनको मैं समझती हूँ एड्रेस होना चाहिए जी। जहाँ तक आगे की बात है, मैं फोकस नहीं हटाना चाह रही इस वक्त ज़रूरी बात से, क्योंकि ये बहुत अहम है हमारे लिए और हेडलाइन भी चल चुकी है इस पर। तो आपकी इजाज़त से मैं कहूँगी इस वक्त जो शॉर्टकट मार्च चल रहा है वो तो ऐसा लग रहा है कि अपनी मुलाजमत के लिए हो रहा है जी, कि इस्टेब्लिशमेंट को बार बार यू टर्न खान पैगाम दे रहा है कि मुझे बस मुलाजिम रख लें किसी तरह ज़िंदगी के लिए, और तो कोई मैसेज और मकसद कोई नहीं है इसका, सिवाय लोगों को बीच फ्लड के, बीच सैलाब की तबाहकारियों के बजाय आप मुंतकिल करें, उनको रिलीफ और मदद करें। उनके भी सूबों में 2 हुकूमतें हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत मुतासरीन अभी हैं और वो बिल्कुल बेसरो सामान है, बेयार और मददगार हैं। ख़ास तौर से सवात वगैरह में अभी भी बहुत लोग मुतासर हैं। फेडरल गवर्नमेंट कर रही है उनके साथ मावनत भी और सबके साथ करती रहेगी, मगर इस वक्त आपने देखा है कि आगे की भी सोच है, रिकवरी की सोच है, पीपल्स पार्टी की सोच है जी। शुक्रिया। आपने अभी ये लॉन्ग मार्च का जिक्र किया, तो आपको बताया कि बार बार जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान वो कह रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन का अनाउंस करेगी, अर्ली इलेक्शन या जब भी, तो क्या पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में कोई रोल प्ले कर सकती है? वो वज़ीर आज़म से बार बार मुतालबा कर रहे हैं, दीगर कुव्वतों से मुतालबा कर रहे हैं कि वो बीच में आए और नवीद साहब पहले कंसल्टेशन हो रही है इस वक्त पीडीएफ की लीडरशिप? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब जिस दिन निकले थे इक़्तिदार से, उस दिन से उनकी एक ही तगद्दो है कि खुदारा मुझे इलेक्शन दो ताकि कुर्सी मुझे वापस मिले। अब मुल्क किसी तरफ भी चला जाए, इतना बड़ा सैलाब पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया, लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, वो कुर्सी की तलाश में अभी तक चल रहे हैं। उसमें वो थ्रेट भी करते हैं, एक दिन धमकी देते हैं, आज उन्होंने खूनी मार्च की धमकी दी है फिर तो कभी धमकी देते हैं, कभी मिन्नत करते हैं, कभी कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को कि तुमको मैं ताहयात आप भी बैठे रहो कुर्सी पे, हम भी बैठे रहेंगे कुर्सी पे। भी ये क्या कोई ये क्या भाग जाते हैं, ये बंदर बांट हो रही है कि इनकी आपस में, इस तरह से नहीं होता, मुल्क नहीं चलते। आपको पता है कि किसी भी वक्त जो है 5 साल हर असेंबली की मुद्दत होती है, हर अपोजिशन प्रेशर डालती है हुकूमत के ऊपर कि भाई अगर आप परफॉर्मेंस सही नहीं है तो आप घर चल जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हर हुकूमत जो है वो हर साल 2 साल के अंदर वो चली जाए और फिर नए इलेक्शन हो। ये तो तमाशा होगा ना किसी मुल्क के साथ के हर अपोजिशन की डिमांड पे इलेक्शंस जो है वो होते रहें। आप अपना शो ऑफ फोर्स करते हैं, दूसरी पार्टीज अपना शो ऑफ फोर्स करेंगी, एट द एंड ऑफ द डे क्या फायदा। तो ये तो एक मेरे हिसाब से एक डिमांड ही मज़क्का खेस है। इस वक्त फोकस करें, और इतनी बेसब्री क्या है, कितने महीने रह गए आखिर जिसका आपसे सब्र नहीं होता? क्या आपको किसी और चीज़ का डर है कि एक दफ़ा चीज़ें आगे बढ़ गई तो फिर आपका? पीपीपी के वफाकी वज़ीर शहरी रहमान और नवीद कमर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।